45 اپنے گناہوں کی اشاعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین. آپ نے کہا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درگزر کا معاملہ ہے، لیکن مجاہرین کے لیے نہیں. مجاہرین کون؟ آپ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانَ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. کہتے ہیں مجاہرہ جہر کے ساتھ اعلان کرنا، اشاعت کرنا. مجاہرہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں ایک عمل کرے، پھر صبح ہوتے ہی جبکہ اللہ نے اس پر اس کے گناہ کو، اس کی برائی کو چھپا رکھا تھا، لوگوں کے درمیان خود ہی کہتا پھرے اے فلاں میں نے رات کو ایسا اور ایسا کام کیا، جبکہ وقد بات یسترہ ربہ، رات بھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر جو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالے رکھا تھا. وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کا جو پردہ اس پر پڑا تھا، صبح ہوتی خود اس نے اس پردے کو چاک کر دیا، لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کیا. تو گناہ کرنا برا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ گناہ کی تشہیر کرنا یہ اور بھی برا ہے. یہ بے شرمی کی علامت ہے، یہ نڈر ہونے کی علامت ہے، یہ لوگوں میں گناہ کی اشاعت ہے کہ ایک آدمی جب گناہ کر کے لوگوں میں بیان کرتا ہے تو اس گناہ کے بارے میں لوگوں کا احساس کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی ہمت گناہ کی بڑھتی ہے. اب دیکھیے پوری مجلس ہو، لوگوں کی بیٹھے ہوں اور کوئی بھی سگریٹ نہیں پی رہا ہو، اب سب سوچتے ہیں کہ کیا ایک نے اگر نکال کے پینا شروع کیا تو باقی لوگوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے. آج وہ بھی ایک برائی ہے، اس میں آیا نہیں 50 چیزوں میں نہیں ہے، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، پھٹکا، کیا ہے یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں لوگ. سگریٹ بولے میرے کو ٹینشن بہت آتا تو میں پیتا نہ تو ٹینشن صحیح ہو جاتا. اچھا تو بیوی کو ٹینشن آتا تو کیا کرتا؟ اس کو بھی دے گا. بچے کو امتحان کا ٹینشن آتا سگریٹ دے گا اس کو؟ نہیں بچوں کو کیسے دیں گے؟ پھر کیا ہے تیرے لیے کیسے حلال ہوا ہے؟ تو یہ غلط چیزیں ہیں. تمباکو وغیرہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سگریٹ حرام ہے، گٹکا وغیرہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس میں تذکرہ نہیں، اس کے لیے الگ سے ایک اس کے شرف میں الگ سے انشاءاللہ ایک درس ہم دیں گے. تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، اس کی جتنی صورتیں ہیں یہ سب چیزیں بری ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ ہلاکت کی چیزوں میں سے ہے. تو اس سے معلوم ہوا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان کا گناہ کر کے لوگوں میں بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے درگزر کا معاملہ نہیں ہے، اللہ سزا دیتا ہے ان کو. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پنپے، پھیلے، عام ہو، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. جو لوگ بے حیائی کی تشہیر اور پھیلنے کو پسند کرتے ہیں اہل ایمان کے درمیان، ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے نہ صرف یہ کہ آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. گھر میں اچھا سا ٹی وی لاؤ تاکہ بیوی بچے فلمیں دیکھیں، کیا ہے یہ؟ نہیں ہے. اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے تو یہ چیز کیا ہے؟ غور کریں اس کے اوپر.